السلام علیکم۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ افراز افسوس سے سر ہلاتا ہوا کھڑا ہوا۔ یکدم اس کے شانے تھامے۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں انابیہ، جب میں یہ بات بھول سکتا ہوں تو تم کیوں نہیں؟ وہ بولا تو انابیہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا وہ اچھا ہونے کا ڈھونگ کر رہا تھا؟ آپ کیسے بھول سکتے ہیں؟ کیا اتنا آسان ہے ایک ایسی لڑکی کو اپنانا جو برباد ہو چکی ہو، جس کے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہو؟ وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ جی بہت آسان ہے اس لڑکی کو اپنانا جو پاک باز ہو، نیک کردار کی ہو، اچھے اخلاق کی ہو، خوبصورت دل کی مالک ہو۔ وہ بولا تو انابیہ کی آنکھوں میں آنسو جگمگانے لگے۔ اس نے دیوانوں کی طرح نفی میں سر ہلایا۔ میں پاک باز نہیں ہوں میرے ساتھ۔ اس کا جملہ منہ میں ادھورا رہ گیا جب افراز نے اس کے قریب اسے کھینچا۔ تم جانتی ہو خود کو؟ بالکل نہیں جانتی۔ جاننا چاہتی ہو تو میری نظروں سے دیکھو جو تمہارے ساتھ ہوا۔ اس میں تمہارا قصور کہاں تھا؟ تم اب بھی ویسی ہو بالکل، اس میں زیادہ پاکیزہ ہو۔ لیکن میں اب تمہیں قبول کرنے سے انکاری ہوں۔ انابیہ جو اس کی سحر انگیز باتیں سن رہی تھی، ساکت ہو گئی۔ پتھر بنے سانس روکے اسے دیکھنے لگی۔ کیا ایک بار وہ پھر برباد ہونے لگی تھی؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ میں نے تم سے نکاح کرتے ہوئے صرف تمہیں قبول کیا تھا، تمہارے ذہن میں ابھرے کسی اور کے برے فعل کو نہیں۔ جب میں بھول سکتا ہوں تو تم کیوں نہیں کوشش کر سکتی؟ اس کے سوال پر وہ روتے ہوئے سر جھکا گئی۔ اگر تم چاہتی ہو کہ ہم ایک اچھی زندگی گزاریں تو سب بھول کر میری طرف قدم بڑھاؤ، میرے پاس آؤ۔ اس کا کہنا تھا۔ کچھ لمحے سوچنے کے بعد انابیہ نے قدم اس کی جانب بڑھائے، اس کے برابر بیٹھ گئی۔ افراز نے فتح یابی سے مسکراتے ہوئے اس کے گرد بازو پھیلا دیے۔ شادی مبارک کان میں سرگوشی کی انابیہ خود میں سمٹ گئی۔ ایک بار انابیہ افراز بن کر دیکھو، پھر کو دنیا کی پاکیزہ لڑکی محسوس کرو گی مسز افراز۔ اس کے ماتھے پر شدت سے بھرپور بوسہ دیتے ہوئے پھر انابیہ آسودگی اور اطمینان سے اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ اس کے بعد ہر گزرتے لمحے میں اس نے خود میں انابیہ نہیں بلکہ افراز کو محسوس کیا تھا۔ شب گزری اسے حقیقت بتا گئی وہ کتنی معتبر تھی۔ سب مہمان جا چکے تھے، انہوں نے سب کو رخصت کیا تھا۔ سب سے آخر میں حریم نے نم آنکھیں لیے اپنے گھر والوں کو رخصت کیا۔ وہ اسے ڈھیروں دعائیں دیتے رخصت ہوئے۔ تیمور اس کی گود میں تھا۔ اب وہ لون میں جائش اور تیمور جائش چچا زاد کزن فضا رہ گئے تھے۔ اتفاق سے فضا اپنے شوہر کے ساتھ پاکستان آئی ہوئی تھی۔ اس کے پاس ابھی بچے بھی نہیں تھے۔ اس کا شوہر کسی ضروری کام سے نکلا تھا اور اب تک اسے لینے نہیں آ سکا۔ حریم یہ بات نہیں جانتی تھی، جبکہ وہ دونوں اب ہلکی پھلکی ملکی حالات پر سیاسی گفتگو میں مصروف تھے۔ اچانک فضا کو جانے کیا سوچی۔ جانتی ہو بھابی، میں تم سے بہت جیلسی محسوس کر رہی ہوں۔ شاید تم نہیں جانتی، پہلے جائش میرا منگیتر تھا، لیکن قسمت کے کھیل ہیں، میری اور اس کی شادی نہیں ہو سکی۔ مگر اب سوچتی ہوں اگر اس سے شادی ہو جاتی تو یہ سب میرا ہوتا جو اب تمہارا ہے۔ کیوں سردار؟ فضا جو حریم کو جائش سے کھچا کھچا محسوس کر رہی تھی، اسے جیلسی فیل کروانے کے لیے جان بوجھ کر کہا۔ جائش بے بات پر بری طرح گڑبڑایا اور حریم کا سپاٹ چہرہ دیکھا۔ اس نے فضا کو خونخوار نظروں سے دیکھا تو اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ مار کر جان بوجھ کر کہکہ لگایا۔ حریم کا چہرہ دیکھنے کے لائق تھا۔ یہ تو بھلا ہو اس کے شہزادے کا، وہ جو رونے لگا تھا۔ وہ چپ چاپ اٹھ کر تیمور کو لے کر اندر کی جانب چلی گئی۔ فضا شیم آن یو، یہ کیا بدتمیزی تھی؟ جائش تان پیس کر بولا۔ تمہاری بیوی کو محسوس کروانا چاہتی تھی کہ اس کے دل میں تمہارے لیے کیا فیلنگز ہے۔ یقیناً وہ بری طرح جیلس ہوئی ہوگی۔ لو فراز آ گئے، اب اس بیوی نام کے طوفان کو سنبھال لینا۔ میں چلی، وہ لاپرواہی سے بولی اور بیگ اٹھا کر ٹک ٹک کرتی وہاں سے غائب ہو گئی۔ جائش نے اپنے ہاتھوں میں اپنا سر تھاما۔ جب وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو حسب توقع خالی کمرہ منہ چڑھا رہا تھا۔ وہ الٹے پاؤں انابیہ کے کمرے کی جانب گیا۔ دروازہ لاک تھا، یہ بھی وہ سوچ کر آیا تھا۔ تبھی ڈپلیکیٹ چابی سے دروازہ کھولا۔ وہ دوپٹہ بیڈ پر رکھے تیمور کو کاٹ میں لٹاتے ہوئے تڑپ رہی تھی۔ آہٹ پر بھی پیچھے مڑ کر دیکھا۔ جائش اب بلا جھجک اس کے قریب، اس کے بالکل پیچھے کھڑا تھا، کاٹ پر دائیں بائیں ہاتھ رکھے۔ حریم کی پشت اس کے سینے سے ٹکرائی۔ دل میں طوفان برپا ہو گیا، مگر پھر بھی وہ پتھر بنی رہی۔ حریم، ایسا کچھ نہیں ہے جو تم سوچ رہی ہو، اس نے نرمی سے کہا، مگر اب وہ بھی پتھر کی طرح ساکت تھی۔ جائش نے دیکھا تیمور سو چکا ہے۔ تبھی اب حریم کی کلائی جکڑے اسے باہر نکال لایا۔ باہر نینی کو تیمور کے پاس جانے کا اشارہ کرتے وہ چھپک سے حریم کو کچھ کہنے سننے کا موقع دیے بغیر کمرے میں داخل ہوا اور اسے لاک کر گیا۔ حریم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ غصے سے پاگل ہو گئی۔ چھوڑے میرا ہاتھ جائش، وہ غصے سے چلائی۔
اس کے اتنی بری طرح چلانے پر جائش نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ ڈری سہمی سی ہرنی اب شیرنی بن کر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ جائیں یہاں سے اور کر لیں شادی جس سے کرنی ہے، کوئی حسرت دل میں نہ رہ جائے۔ جا کر دیکھیں اس کا سڑا ہوا منہ اور وہ بولتے بولتے ضبط سے سرخ پڑتی رخ پھیر گئی۔ عجیب سی آگ بھڑکی تھی جو اس کا خون کھولار گئی تھی۔ جائش آسودگی سے مسکرایا تو نفرت کا دعویٰ کرتے کرتے حریم جائش جگیر محبت کی تلوار پھیلا گئی تھی۔ حریم تڑپ کر پکارا، لیکن آج شاید وہ اس کی ایک نہ سننے کا ارادہ رکھتی تھی۔ تیمور چاہیے نا آپ کو، اس کی وجہ سے آپ مجھے برداشت کر رہے ہیں، ظاہر ہے اپنا وارث تو نہیں چھوڑ سکتے، نسل ہے آپ کی، عورت کا کیا ہے؟ حریم جیسی 10 اور مل جائیں گی آپ کو، بلکہ گھر تک میسر آ جائیں گی۔ وہ یکدم جائش جگیر کا گریباں دبوچ گئی۔ جائش نے اسے خاموشی سے دیکھ لیا۔ پہلے روز جائش نے اس کا یہ روپ دیکھا تھا جب وہ اسے اٹھوا کر لایا تھا۔ اس وقت اس نے ایک بہادر حریم دیکھی تھی، اور آج ایک مرتبہ پھر وہ جوالا شعلہ بنے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ تمہارے سر کا سائیں کوئی سڑک چھاپ نہیں ہے جو جگہ جگہ منہ مارتا پھرے۔ میں وہ بادشاہ ہوں جو اپنی رانی کے سوا کسی کو کنیز کا درجہ دینا بھی پسند نہیں کرتا۔ حریم کی گردن میں ہار لپیٹتا یکدم شدت سے حریم کے گال پر بوسہ دیا۔ حریم کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا۔ دل میں اطمینان اترنے لگا۔ یہی چیز تو اسے کھائے جا رہی تھی کہ پہلے وہ جو اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا تھا، اب اس پر کٹی لڑکی کزن آنے کے بعد اس کی ذات وہ کب سے سرے سے نظر انداز کر رہا تھا، لیکن پھر بھی اپنی انار کے مینار کو اونچا رکھنے کے لیے وہ جھپٹی، لیکن دل کے کسی کونے سے خواہش ہوئی کہ وہ زبردستی اسے خود میں سما لے، جیسے پہلے سمو لیا کرتا تھا۔ اس کے دل میں بھرے غبار کو اپنی محبت سے نکال دے، اس کو بتائے وہ کتنی اہم ہے، اسے اس کے حال پر نہ چھوڑے کہ وہ بچپن سے توجہ کا مرکز بنی رہنے والی شہزادی تھی، تو اس کا شہزادہ جو زبردستی اس کی زندگی میں گھس کر اس کی زندگی خراب کر چکا تھا، تو اب وہ کیسے کسی دوسرے کی جانب مائل ہو سکتا تھا؟ پیچھے ہٹے، شدت سے روتے وہ جائش کے سینے پر مکے مارنے لگی۔ مسکراتے جائش نے اس کی کمر تھامے اسے خود کے بے حد نزدیک کر لیا۔ حریم بنا پلکیں جھپکائے اسے دیکھنے لگی۔ تم شوہر بہت کرنے لگی ہو، منہ بسورنے کی جگہ اب منہ توڑنے کی کوشش میں رہتی ہو۔ شرارت سے اس کی ناک کو لبوں سے چھوا۔ چھوڑے مجھے، جائیں اسی کے پاس جس کے آگے پیچھے بھویں کی طرح منڈلا رہے تھے۔ وہ بولی تو جائش کا قہقہ لگا کر ہنس دیا۔ اس کا ہنسنا حریم کو مزید تکلیف سے دوچار کر گیا۔ نہ چھوڑوں تو؟ اس کے آنسو دیکھ کر وہ سنجیدہ ہوا۔ آپ کی تو عادت ہے زبردستی کرنے کی۔ زہریلا تیر پھینکا جو ہر بار جائش کے دل کو زخمی کر جاتا، لیکن اس بار جائش نے مسکرانے پر ہی افتتاح کیا۔ کب کی میں نے زبردستی؟ وہ سوال گو تھا۔ حریم نے شکوہ کنار نظروں سے دیکھا۔ زبردستی میں انسان اپنی ہوس کے آگے مجبور ہو جاتا ہے، حواس ہار دیتا ہے، درندگی پر اتر آتا ہے، لیکن میں ہر بات حواس میں تھا حریم، کیونکہ وہ میری ہوس نہیں تھی، بس تم پر اپنی ملکیت کا سرور تھا۔ تمہارے وجود نے، تمہاری محبت نے بہکایا تھا مجھے۔ وہ میری ہوس نہیں تھی، میری محبت تھی جس میں تمہیں دیکھتے ہی میں گرفتار ہو گیا تھا۔ چلو ایک سوال میں تم سے پوچھتا ہوں، کیا تم کہہ سکتی ہو میں نے تمہارے ساتھ درندگی کا مظاہرہ کیا تھا؟ اس کے سوال پر نہ چاہتے ہوئے بھی حریم نے نفی میں سر ہلایا۔ جائش مسکرایا۔ تمہیں چھوتے ہوئے یہ ڈر تھا کہیں تم ٹوٹ نہ جاؤ، اس لیے تمہیں خود میں سمیٹا تھا، پر تم نے کیا کیا؟ تم نے مجھے توڑ کر چلی گئی۔ کیا اس کے بعد میں نے ہر پل کوشش نہیں کی تمہیں منانے کی، تمہیں تمہارے حال پر تمہارے خیال کر کے چھوڑا، لیکن کیا ہر رات تمہیں میری نظروں کی حدت اپنے وجود پر محسوس نہیں ہوتی تھی؟ حریم روتے ہوئے اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ میں آپ سے محبت نہیں کرتی، سنا آپ نے؟ اس کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچے وہ اس کے دل میں چھپ جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جائش نے مسکراہٹ روکی۔ نہیں، بالکل نہیں کرتی، بلکہ میں کرتا ہوں، بے پناہ کرتا ہوں، اقرار کیا۔ میں جیلس نہیں ہو رہی تھی آپ کی کزن سے، سنا آپ نے؟ ویسے ہی جائش کا شرٹ تھامے چہرہ اوپر اٹھاتے غصے سے جتایا۔ بالکل نہیں ہو رہی تھی، بلکہ میں ہو رہا تھا۔ میری اتنی کوشش کے باوجود تم کیوں جیلس نہیں ہو رہی؟ مسکراہٹ کامیابی سے چھپاتے بتایا۔ حریم نے پھر سسکتے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ میں آپ کے قریب نہیں آنا چاہتی، سنا آپ نے؟ ایک نئی بات نکالی۔ جائش مسکرایا۔ وہ جانتا تھا وہ ہر بات الٹ کہہ رہی ہے، بس قبول کرنے سے ڈر رہی ہے۔ جائش نے اسے گود میں اٹھایا۔ وہ ہکا بکا سی اسے دیکھنے لگی۔ لیکن میں قریب آنا چاہتا ہوں، اتنا قریب حریم نہ رہے بلکہ جائش بن جائے۔ بولتے ساتھ وہ اسے بیڈ کی جانب لے کر بڑھا۔ حریم بنا کچھ بولے نم آنکھوں سے ٹٹکٹی باندھے اسے دیکھنے لگی۔ کیا تھا وہ شخص؟ واقعی یہ رشتہ قدرت کی طرف سے تھا، ورنہ بھلا اس جیسی عام سی لڑکی کو کیسے ملتا ایسا شہزادہ
جسے دنیا کی لڑکیاں خوابوں میں دیکھتی ہیں۔ جائش نے اسے نرمی سے بیڈ پر اتارا، خود لمحے بھر کو اس سے دور ہوا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ کچھ لمحے کے بعد وہ کمرے میں داخل ہوا تو ننھی سی جان اس کی گود میں تھی۔ اس نے تمیر کو انتہائی نرمی سے کاٹ میں لٹا دیا۔ وہ گہری نیند میں سو رہا تھا، تھوڑا سا کسمکسایا پھر سو گیا۔ وہ اطمینان سے کمرہ لاک کرتا اب کمرے کی لائٹ آف کر گیا۔ زیرو پاور لائٹ آن کر کے وہ انتہائی قریب آ کر بیٹھا تو حریم فوراً ہوش میں آئی۔ جائش، وہ پکارنے لگی۔ جائش نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ تم اب خاموش رہنا حریم، اور جب تک میں مصروف ہوں تم میری فیوچر میں ہونے والی بیٹی کا نام سوچو۔ اس کے ماتھے پر مہر ثابت کرتے وہ محبت سے چور لہجے میں بولا۔ حریم لرزتے ہوئے اس کے سینے سے لگتی رو دی۔ آپ بدل جاؤ گے، وہ روتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولی۔ جائش نے گہری سانس لی۔ میں کیوں بدلوں گا حریم؟ اس کا سر اپنی گود میں رکھتے اس کے بال پیار سے سہلاتے پچکارنے لگا۔ وہ غزل اچھی لگی تھی آپ کو؟ میں نے محسوس کیا۔ وہ اپنا غم بتا رہی تھی۔ اوہ ہیلو مس کھڑوس، وہ اپنے شوہر کے ساتھ حویلی سے کب کی جا چکی ہے۔ وہ سب یہ بکواس تمہیں صرف چڑھانے کے لیے بول رہی تھی اور تم چڑ بھی گئیں۔ کہوں تو میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھوں گا باقی ساری زندگی، وہ مضبوط لہجے میں عاجز ہو کر بولا۔ حریم فوراً اٹھ کر بیٹھی۔ جائش نے نیم اندھیرے میں اسے دیکھا۔ نہیں ایسے نہیں، بلکہ آپ اسے اسپیشل دعوت دے کر جائیں گے اور اسے کہیں گے آپ کو حریم پسند ہے، آپ صرف حریم سے محبت کرتے ہیں، صرف اسی کے ہیں۔ اس کی ڈیمانڈ پر وہ ہنسا اور کچھ اپنی جانب کھینچتے ہوئے بولا۔ حریم نے نفی میں سر ہلا دیا۔ پھر اجازت دو، شرارت بھری آواز آئی۔ نہیں، حریم نے فوراً کہا۔ تمہاری کا نہیں مطلب ہاں ہوتا ہے، وہ بول کر حریم کی گدگدی کرنے لگا۔ اب قدرے بلند آواز میں ہنسنے لگی۔ جب حریم کی سانس پھولنے لگی جائش نے اسے چھوڑ دیا۔ کمرے میں حریم کی کھلکھلاہٹ گونجی، سسکیوں کے بدلے اب قربت پر ہنسنا جائش کو روح تک سرشار کر گیا۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔